السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق پنچایت کی ایکسرسائز کو حل کریں گے۔ اس کے اندر اس کے سوال جواب بھی ہیں، فل ان دی بلینکس ہیں، غلط اور درست بھی ہیں۔ جی عزیز طلبہ، سوال نمبر 1 سبق پنچایت کا ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ تو ہم آنسر کوئسچن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز، اس کا بقیہ صفحہ نمبر آپ بک میں جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا تھا اس کا صفحہ نمبر 36 پر ہم آتے ہیں۔ نمبر 36 کے اوپر سے دوسری لائن میں کوئسچن نمبر 1 کا آنسر ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانوء ادب طے کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہے جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ سوال نمبر 3 ہے الگو چودھری کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ الگو چودھری کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا کیونکہ الگو چودھری شیخ جمن کا گہرا دوست تھا، اس لیے الگو کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو بنیادی جواب اس کا یہ ہے کہ الگو چودھری کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش ہوا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا کیونکہ وہ اس کا دوست ہے۔ الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ الگو چودھری نے فیصلہ سنایا، لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ شیخ جمن پنجوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا جو الگو چودھری نے سنایا۔ سوال نمبر 5 ہے الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا، احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ سوال نمبر 6 ہے الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ کہ الگو چودھری کے پاس بیلوں کی جوڑی تھی، ایک بیل ان میں سے مر گیا تھا تو ایک بیل الگو کے کسی کام کا نہ تھا، اس لیے سمجھو سیٹھ کو اس نے اپنا بیل فروخت کر دیا۔ سوال نمبر 7 ہے کہ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کچھ اس طرح کا سلوک کیا، بس کھیموں سے کام تھا، منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا، مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل آیا۔ سوال نمبر 8 ہے الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ تنازع کہتے ہیں جھگڑا۔ تو الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے یہ تنازع پیش کیا کہ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے ایک بیل خریدا اس وعدے پر کہ 1 مہینے کے بعد اس کو اس بیل کی قیمت سمجھو سیٹھ ادا کرے گا، مگر جب سمجھو سیٹھ نے اس جانور سے زیادہ کام لیا تو سمجھو سیٹھ سے الگو چودھری کا خریدا ہوا بیل مر گیا، تو سمجھو نے بقیہ رقم دینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ یہ بیل مریل تھا، الگو نے زبردستی اس کے گلے باندھ دیا۔ تو الگو چودھری یہ تنازع کہ سمجھو اس سے بیل کی قیمت نہیں دے رہا پنچایت میں لے گیا۔ سوال نمبر 9 ہے شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟
جواب: الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ پنجو نے تمہارے معاملے پر غور کیا۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اس سبق کے فل ان دی بلینکس کی طرف کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ اس کو آپ نے فل کر لینا ہے۔ بڑا یارانہ تھا، یہ الف یا، رے الف را، نون نا، یارانہ تھا مطلب دوستی تھی۔ جمن جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے۔ ان کے باپ پرانی وضع شیخ جمعرات خود دوار فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ تیلفتہ زے یلفیا نون بڑی نے تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ جمن نے واد وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کر لی۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانش میں تو گریہ زاری کی۔ گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیے۔ تو الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے۔ کیا یہ درست ہے یا غلط؟ تو عزیز طلبہ یہ درست ہے۔ الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے، تو یہ غلط ہے۔ پرانی وضع کے الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں، نہیں، جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ درست ہے۔ جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، تو یہ غلط ہے۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں برابر سمجھتے تھے۔ غلط ہے۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے۔ غلط، الگو قانونی آدمی تھے۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ یہ درست ہے۔ پنچایت کے ایک ہفتے بعد بیل مر گیا۔ غلط، کیونکہ ایک مہینے کے بعد بیل مرا تھا۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ درست ہے۔ رام دھن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ غلط، الگو چودھری نے پہلا نام جمن کا سنا۔ شیخ جمن کو پنج بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا۔ غلط، بلکہ اسے اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اگلا سوال ہے کہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ تو سانجھا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا شراکت داری۔ اس کے بعد زانو ادب طے کرنا۔ زانو ادب طے کرنے کا مطلب مؤدب ہو کر بیٹھنا، شاگرد ہونا۔ تیسرا لفظ ہے وضع۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے حلیہ، شکل، بناوٹ۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ صلح پسند کہتے ہیں امن پسند۔ صلح پسند، امن پسند۔ تاحین حیات کا میننگ ہوتا ہے زندگی بھر کے لیے۔ پنچایت سے مراد ویسے 5 ہوتا ہے۔ اس کے بعد مذکر الفاظ، درمزل الفاظ کی مؤنث لکھنی ہے۔ استاد، استانی۔ شیخ، شیخانی۔ چودھرین، سیٹھ، سیٹھانی۔ اور بیل، گائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایکسرسائز ہم نے حل کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی جو اقتباس کی تشریح ہے اس کا پیٹرن اور اہم پیراگراف کی تشریح ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔